ہر بستی اور ہر گرجے میں اعلان ہونے لگے، کسی ملک سے سمندر کی طرف سے لٹیروں اور قاتلوں کا بہت بڑا لشکر ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ اس نے ہماری بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور طوفان کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ اس کے آدمی گھروں میں داخل ہو کر ہر قیمتی چیز، نقدی اور زیورات اٹھا لیتے ہیں اور جوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، قتل و غارت کرتے اور گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، معصوم بچوں کو برچھیوں کی انیوں پر پرو کر کہکے لگاتے اور ناچتے ہیں۔ شہنشاہ اندلس اپنی فوج لے کر اس خوفناک لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ راڈرک نے کہا ہے کہ وہ آدمی جو تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی کر سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے۔ ہر اس آدمی کو جو فوج میں شامل ہوگا تنخواہ ملے گی اور ڈاکوؤں کے اس لشکر سے چھینے ہوئے خزانے سے حصہ ملے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری جانیں، تمہارے گھر، تمہارے مال اور تمہاری لڑکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ لوگو، تیار ہو جاؤ، ہتھیار اور گھوڑے سنبھالو اور اپنی عزتیں اور اپنے مال و متاع کو لٹنے سے بچاؤ۔ اگر نہیں تو آج ہی اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ اور کمزور جانوروں کی طرح چھپ چھپ کر دن گزارو، اور جب واپس آؤ گے تو تمہیں اپنے مکانوں کے جلے ہوئے کھنڈر ملیں گے۔ جوان اور ادھیڑ عمر آدمی جوش و خروش سے اس غیر ملکی لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہونے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ شہنشاہ راڈرک فلاں راستے سے پمپلونا سے تلیتا جا رہا ہے اور فوج میں شامل ہونے والے لوگ اس راستے پر شہنشاہ کی فوج کا انتظار کریں۔ کچھ عبادت گاہیں ایسی تھیں جن میں اعلان نہیں ہو رہے تھے، یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اندلس میں یہودی سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ صنعت و حرفت اور تجارت یہودیوں کے قبضے میں تھی، لیکن روپیہ پیسہ ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ ان سے اتنے زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات وصول کیے جاتے تھے کہ ان کے پاس صرف پیٹ بھرنے کے لیے چند ٹکے رہ جاتے تھے۔ یہودیوں کو اچھوتوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ جب اندلس کا تخت و تاج وٹیزا کو ملا تو اس نے یہودیوں کو عیسائیوں کے برابر درجے دے کر ٹیکس کم کر دیے۔ اس نے یہ ظالمانہ سلسلہ بھی حکماً بند کر دیا کہ یہودیوں کی خوبصورت لڑکیوں کو جبراً پکڑ کر گرجوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ صرف یہودیوں کا ہی نہیں، وٹیزا نے عوام کا بھی معیار زندگی بلند کر دیا تھا۔ یہی حکمت عملی اور انسان دوستی وٹیزا کے زوال کا باعث بنی۔ راڈرک نے اس کے خلاف بغاوت کرا دی اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے اندلس کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہی وٹیزا کو قتل کروا دیا۔ اب جب گرجوں میں، شہروں کے چوکوں میں بستی بستی کریا کریا اعلان ہو رہے تھے کہ غیر ملکی حملہ آوروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فوج میں شامل ہو جائیں، یہودیوں کی عبادت گاہوں میں کچھ اور خسر پھسر ہو رہی تھی۔ ایک روز یہودیوں کے 5-6 لیڈر ایک عبادت گاہ میں اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ یہودیوں کو کس طرح فوج میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ وہ کسی قیمت پر راڈرک کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ راڈرک کی فوج میں شامل نہ ہونا ہی ایک مسئلہ نہیں۔ یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوا نے کہا، غور اس مسئلے پر کریں کہ راڈرک کو ہم نقصان کس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ فوج میں پہلے سے یہودی موجود ہیں۔ دوسرے مذہبی پیشوا نے کہا، انہیں فوج سے نکالا کس طرح جائے، اس پر غور کریں۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ ایک اور بولا، ان یہودیوں کو فوج میں ہی رہنے دیا جائے اور انہیں راڈرک کی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے۔ کیا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حملہ آور کون ہے؟ ان مذہبی پیشواؤں میں سے کسی نے پوچھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، ایک نے جواب دیا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو میں ان سے مل کر بڑی اچھی سازش تیار کر سکتا ہوں۔ حملہ آوروں کے متعلق پوچھنے والے نے کہا، یہودیوں کا ذہن شروع سے ہی سازش پسند رہا ہے۔ زمین کے نیچے سے وار کرنا ان کا ایسا کمال ہے جو کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوا۔ ان مذہبی پیشواؤں نے، جنہیں ربی کہا جاتا تھا، یہ فیصلہ کر لیا کہ تمام یہودی گھروں میں یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ کوئی یہودی راڈرک کی فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ مرینا ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ جوانی ڈھل گئی تھی، لیکن اس کے دراز قد اور چہرے کے نقش و نگار میں
ابھی جاذبیت اور کشش باقی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سحر اب بھی دیکھنے والوں کو محصور کر لیتا تھا۔ وہ کوئی عام سی یا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اس کا شمار شاہی محل کی بیگمات میں ہوتا تھا۔ وہ راڈرک کی بیوی نہیں داشتہ تھی، اور یہ واحد داشتہ تھی جو 1.5 عمر ہونے کے باوجود ابھی محل میں موجود تھی۔ محل میں جو داشتہ 30 سال کے قریب پہنچ جاتی تھی اسے غائب کر دیا جاتا یا انعام کے طور پر فوج کے کسی اعلیٰ افسر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ مرینا یہودن تھی۔ یہودیوں کی فطرت کے عین مطابق اس کا ذہن بھی سازشی تھا۔ ایک تو وہ عورت تھی، اور عورت بھی حسین و جمیل، اور اس کے ساتھ ذہنیت اور ذہانت یہودی۔ ان اوصاف اور خصائل کی بدولت اس نے محل میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ شاہی حرم کی ملکہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں اور زبان میں جادو تھا جس سے راڈرک بھی بچ نہیں سکا تھا۔ اس زمانے میں اندلس کے دارالحکومت تلیتا میں شاہی محل سے 1.5 میل دور ایک جھیل ہوا کرتی تھی جس کے ارد گرد گھنے درخت تھے، اور ایک طرف ایک ٹیکری تھی جو درختوں اور ہری بھری جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس جھیل کے قریب کسی مرد کو جانے کی اجازت نہ تھی کیونکہ اسے شاہی محل کی عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ شام کے وقت عورتیں وہاں تیراکی اور ناچنے کودنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک شام جب سورج لب بام تھا، جھیل پر 25-30 عورتیں جھیل میں کودتی تیرتی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی اور کہکے لگا رہی تھیں۔ ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور جوان عورتیں بھی۔ یہی وہاں کا معمول تھا۔ اس معمول کی نگران مرینا ہوا کرتی تھی۔ اس شام بھی مرینا وہاں موجود نگرانی کر رہی تھی۔ جھیل سے کچھ دور درختوں کی اوٹ میں ان عورتوں کی بگیاں کھڑی تھیں جن کے کوچوان مرد تھے۔ ان میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی ان حدود کے اندر آ گیا ہے جن کے قریب آنے کی بھی کسی کو اجازت نہ تھی۔ کوچوانوں نے اسے اشارے کیے کہ وہ آگے نہ آئے، لیکن وہ آگے ہی آگے بڑھتا آیا۔ کوچوان اسے روکنے کے لیے اٹھے تو اس نے راستہ بدل لیا، لیکن اس کا رخ جھیل کی طرف تھا۔ اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوچوانوں نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا۔ اس نے اپنے منہ اور سر پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، صرف آنکھیں ننگی تھیں۔ اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا جو پاؤں تک چلا گیا تھا، یہ بوری کا بنا ہوا تھا۔ اسے کوچوانوں نے پکڑا تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ جھیل میں تیرتی اور اچھل کود کرتی عورتوں نے ایسی چیخیں سنی جو کسی جانور کی تکلیف کے وقت کی آوازوں سے ملتی جلتی تھی۔ عورتوں نے ان چیخوں کو نظر انداز کر دیا۔ صرف مرینا کی توجہ اس طرف تھی کیونکہ اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نگران تھی۔ اس نے کپڑے پہنے اور اس طرف چلی گئی جس طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ کوچوان پاگل سے ایک آدمی کو گھسیٹ اور دھکیل رہے ہیں اور وہ عجیب طرح سے چیخ رہا ہے۔ وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا تھا جو اس ممنوعہ علاقے میں آ گیا تھا۔ اس نے مرینا کی طرف دیکھا تو کہکا لگایا۔ وہ آ گئی ملکہ، اس نے بلند آواز سے کہا۔ وہ اس کی طرف دوڑ پڑا۔ کوچوان اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ اتنا تیز نکلا کہ مرینا تک پہنچ گیا اور اس کے قدموں میں سجدے میں گر پڑا۔ مرینا 1-2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مرینا، اس نے سر اٹھا کر کہا، میں اوپاس ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں۔ کوچوان آ چکے تھے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنے لگے تھے۔ رہنے دو اسے، مرینا نے کہا، بیچارہ پاگل ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم لوگ جاؤ۔ میں پاگل نہیں ملکہ، اوپاس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، فریادی ہوں، مظلوم ہوں۔ وہ اس وٹیزا کا بھائی اوپاس تھا جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اسے قتل کر کے خود تخت نشین ہو گیا تھا۔ اس وقت اوپاس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اوپاس کی قومیت گوت تھی۔ وٹیزا آخری گوت بادشاہ تھا۔ مرینا ایک یہودی تاجر کی بیٹی تھی۔ وٹیزا کے دور حکومت میں اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اوپاس نے اسے کہیں دیکھا اور دل دے بیٹھا، لیکن مرینا اس کی محبت کو قبول کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس دھوکے کو محبت کیوں کہتے ہو؟ مرینا نے اوپاس سے کہا تھا۔ یہودی ہوتے ہوئے نہ جانے میں اب تک شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہوں۔ تم اپنے غلاموں کو حکم دو، وہ مجھے زبردستی اٹھا کر تمہاری خوابگاہ میں پہنچا دیں گے۔ تم شہزادے ہو، بادشاہ کے بھائی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہو؟
اوپاس نے کہا تھا، کیا تم نہیں جانتی کہ میرے بھائی نے تخت نشین ہوتے ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو زبردستی کسی گرجے یا شاہی خاندان کے کسی فرد کے حوالے کرنا سنگین جرم ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ میں تمہیں اس لیے شاہی محل میں نہیں لے جاؤں گا کہ میں بادشاہ کا بھائی ہوں اور تم رعایا ہو۔ میں تمہیں اس روز محل میں لے جاؤں گا جس روز گرجے میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے مرینا، میں تمہیں محل سے باہر کہیں دور ملا کروں گا۔ مرینا کے دل میں بھی اوپاس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ محل سے باہر کہیں ملتے ملاتے رہے۔ ایک روز اوپاس کے بھائی وٹیزا کو ان دونوں کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ کیا تمہارے دل سے یہ احساس نکل گیا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد ہو؟ وٹیزا نے اوپاس سے جواب طلبی کی۔ یہ لڑکی کون ہے جسے تم عام آدمیوں کی طرح ملتے ملاتے ہو؟ یہودی ہے، اوپاس نے جواب دیا۔ ہمارا تعلق جسمانی نہیں، میں جب اسے ملتا ہوں تو میں بادشاہ کا بھائی نہیں ہوتا۔ تم صرف اس لڑکی سے ملو گے جس کے ساتھ ہم تمہاری شادی کریں گے۔ وٹیزا نے کہا، اور تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں اس لڑکی سے نہیں ملوں گا جس کے ساتھ آپ میری شادی کریں گے۔ اوپاس نے کہا، میں اس یہودی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا، پھر تم اس تخت و تاج سے محروم رہو گے۔ وٹیزا نے کہا، تم شاید بھول گئے ہو کہ میرے بعد اس تخت پر تم نے بیٹھنا ہے۔ تمہاری ملکہ گوت خاندان سے ہوگی، وہ رعایا میں سے نہیں ہوگی، وہ یہودی نہیں ہوگی۔ میں تخت و تاج سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اوپاس نے کہا، مرینا سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اوپاس کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وٹیزا بڑا بھائی تھا اور بادشاہ بھی۔ اس نے اپنی ان دونوں حیثیتوں میں اوپاس کو حکم دیا کہ وہ مرینا سے نہیں مل سکتا، اگر ملے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اوپاس نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی اور بھائی کو آخری فیصلہ سنا دیا کہ وہ مرینا سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ اوپاس کو 2-4 دنوں بعد مرینا نے ایک ملاقات میں بتایا کہ وٹیزا کے ایک ایلچی نے اس کے باپ کو کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو شاہی خاندان کے کسی بھی آدمی سے نہ ملنے دے۔ اس حکم میں یہ بھی شامل تھا کہ مرینا کی شادی جلد از جلد کر دی جائے۔ وٹیزا بادشاہ تھا، وہ اس یہودی لڑکی کو غائب کروا سکتا تھا، لیکن وٹیزا رحمدل بادشاہ اور ہر انسان کو اس کے حقوق دینے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی فطرت کے خلاف کوئی کارروائی پسند نہ کی۔ مرینا کو اس کے باپ نے گھر میں بند کر دیا، لیکن اوپاس رات کو اس کے گھر پہنچ جاتا۔ مرینا کی شادی ایک آدمی سے طے کر دی گئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وٹیزا نے مرینا پر تو کوئی سختی نہ کی، نہ اس کے باپ کو سرزنش کی۔ اس کے بجائے اس نے اوپاس کو بڑی سخت سزائیں دیں، لیکن اوپاس مرینا سے ملنے سے باز نہ آیا۔ ایک بار اوپاس اور مرینا بھاگ نکلے، لیکن راستے میں ہی پکڑے گئے۔ وٹیزا نے اوپاس پر پیرا کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ محل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اوپاس اپنے بادشاہ بھائی کے لیے اور مرینا اپنے باپ کے لیے ایک ٹیڑھا مسئلہ بنے رہے۔ ان کی محبت کی داستان تلیتا میں مشہور ہو گئی اور 2 سال گزر گئے۔ ایک روز اچانک شاہی محل میں کھلبلی مچ گئی۔ اطلاع آئی تھی کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے اور بغاوت کی قیادت فوج کا کمانڈر راڈرک کر رہا ہے۔ وٹیزا نے اپنے محافظ دستے کو اور تلیتا میں جو فوج تھی اسے بھی ساتھ لیا اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے چلا گیا۔ وہ اس ذہن میں گیا تھا کہ جاتے ہی باغیوں کا قلعہ کما کر دے گا، لیکن حالات اس کے خلاف تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خلاف فوج میں اور گرجا میں بھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں اور وہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملک کا سودا کر رہا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وٹیزا انسان دوست بادشاہ تھا اور اس نے یہودیوں کو باعزت زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا تھا۔ اس وجہ سے فوج کے افسر، جاگیردار، عمراء اور وزراء اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ پادری تو اس کے اور ہی زیادہ خلاف ہو گئے تھے۔ پادریوں کو یہودیوں کی خوبصورت لڑکیاں ملا کرتی تھیں۔ وٹیزا نے یہ سلسلہ روک دیا تھا۔ جاگیردار اور مذہبی پیشوا جس کے خلاف ہو جائیں اس کا اقتدار میں رہنا محال ہو جاتا ہے۔ وٹیزا کی بادشاہی ایسے ہی حالات کا شکار ہو گئی۔ وہ جو فوج تلیتا سے لے کر نکلا تھا اسے وہ اپنی وفادار فوج سمجھتا تھا، لیکن باغیوں کے سامنے جا کر یہ فوج دھوکہ دے گئی
اور باغیوں سے جا ملی۔ وٹیزہ راڈرک کے ہاتھ لگا اور قتل ہو گیا۔ اس کے خاندان کے کچھ افراد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سمندر پار سے وسطی پہنچ گئے، جہاں جولین نے انہیں پناہ دی۔ جولین وٹیزہ کا داماد تھا، ورنہ انہیں یہاں بھی پناہ نہ ملتی، کیونکہ جولین اندلس کا باجگزار تھا۔ کم و بیش 20 سال بعد اوپاس اور مرینا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مرینا کے کہنے پر کوچوان اپنی اپنی بگیوں کے پاس چلے گئے اور مرینا اوپاس کو وہاں سے ٹیکری کی اوٹ میں لے گئی۔ ان کی ملاقات بہت ہی جذباتی تھی۔ کچھ دیر تو ان کے آنسو ایک دوسرے کو اپنا اپنا حال دل سناتے رہے۔ دونوں کے جسم تو جیسے ایک ہو گئے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں تلیتا میں موجود ہوں؟ مرینا نے اوپاس سے پوچھا۔ یہ تو کئی سالوں سے مجھے معلوم ہے، اوپاس نے جواب دیا۔ جولین کے آدمی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ جس مرینا کی خاطر تم نے اپنے بھائی کو ناراض کیا اور تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے تھے، وہ مرینا راڈرک کے حرم میں ہے۔ اس کے بعد بھی مجھے تمہارے متعلق پتہ چلتا رہا۔ ہمیں یہاں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے مرینا، یہ ہم دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں اوپاس، مرینا نے کہا، ہمیں جلدی ادھر ادھر ہو جانا چاہیے۔ تم تجربہ کار جاسوس معلوم ہوتے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ میں اس وقت جھیل پر ہوں گی؟ نہیں، اوپاس نے کہا، مجھے یہاں تجربہ کار جاسوس مل گئے ہیں، اپنی قوم کے 2 گوت مل گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ تم ابھی تک محل میں موجود ہو، اور دوسری تیسری شام محل کی عورتوں کے ساتھ جھیل پر آنا تمہارا معمول ہے۔ میں پرسوں سے اس بھیس میں جنگل میں مارا پھر رہا ہوں۔ آج میرے جاسوس نے مجھے بتایا کہ تم عورتوں کے ساتھ جھیل پر جا رہی ہو۔ انتقام کا وقت آ گیا ہے مرینا۔ میں نے راڈرک سے جو انتقام لینا ہے وہ تم جانتی ہو، اور تم نے بھی تو اس بدنیت سے انتقام لینا ہے۔ اس نے تمہیں نوجوانی میں اپنی داشتہ بنا کر تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے تو شادی کر لی تھی، بچے بھی ہیں۔ ہاں اوپاس، مرینا نے آہ بھر کر کہا، میں نے بھی انتقام لینا ہے۔ میں تمہاری نہیں تو کسی اور کی بھی بیوی نہ بن سکی، ماں نہ بن سکی۔ اس کے بجائے میں شیطان بن گئی، مجھ میں شیطانی خصلتیں پیدا ہو گئیں، اور میں نے آدمیوں کو اور حرم کی عورتوں کو انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا۔ محل کے لوگ، افسر اور ملازم، امیر اور وزیر مجھے بے تاج ملکہ کہنے لگے۔ بات لمبی ہو رہی ہے مرینا، اوپاس نے کہا۔ تمہاری طرح اس وقت میں بھی جذبات سے مغلوب ہوا جا رہا ہوں۔ دل کہتا ہے کہ 20 سال پہلے کی باتیں کریں، زمانہ 20 سال پیچھے چلا جائے، اور میں تمہیں وہ خواب سناؤں جو تمہاری جدائی میں مجھے دکھائی دیتے رہے ہیں۔ مرینا نے کہا، تمہیں دیکھ کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے ہیں۔ اس وقت جذبات کو قابو میں رکھو مرینا، اوپاس نے کہا۔ میں کہہ رہا تھا کہ انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم حملہ آوروں کے ساتھ آئے ہو۔ مرینا نے کہا، یہ کون ہے؟ بربر، اوپاس نے کہا۔ بربر مسلمان۔ اوپاس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کو جولین نے کس طرح حملے کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اندلس کی فوج میں گوت بھی ہیں اور یہودی بھی۔ کیا تم یہ کام کر سکتی ہو کہ جب راڈرک اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے آئیں تو گوت اور یہودی مسلمانوں سے جا ملے؟ کر سکتی ہوں، مرینا نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اس معاملے میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی خبر دے سکتی ہو؟ ہاں، مرینا نے جواب دیا۔ شاہ راڈرک پمپلونا میں ہے اور فوج اکٹھی کر رہا ہے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ فوج میں شامل ہو جائیں۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہے؟ 7,000، اوپاس نے جواب دیا۔ اب کچھ کم ہے، پہلی لڑائی میں کچھ مارے بھی گئے ہیں۔ اوہ، مرینا نے کہا، یہ تو بہت کم تعداد ہے، مسلمان پٹ جائیں گے۔ اپنے جرنیل تھیوڈومیر سے پوچھنا۔ اوپاس نے مسکرا کر کہا، ان مسلمانوں کو لڑتا دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ یہ لوگ کفر کے خلاف لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے مقدس جنگ۔ مسلمان جہاد کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور اس عبادت میں اپنی جانیں دینے میں روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اندھا دھند جانے نہیں دیتے۔ پہلے تو یہ اپنے دشمن کے لیے موت کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ چونکہ موت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے یہ نڈر ہو کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان کے جرنیل ایسی چالیں چلتے ہیں جو ان کا دشمن اس وقت سمجھتا ہے جب اس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔
میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی 7,000 فوج نے تھیوڈمیر کی 15,000 فوج کا جو حال کیا ہے وہ تم سن چکی ہو۔ یہ سوچ لو اوپاس، مرینا نے کہا۔ راڈرک جو فوج اکٹھی کر رہا ہے وہ 1,00,000 سے کم نہیں ہوگی۔ یہ سوچ ہم تک رہنے دو مرینا، اوپاس نے کہا۔ اگر ابھی تک میری محبت تمہارے دل میں ہے تو میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے تم وہ کرو۔ ہو جائے گا، مرینا نے کہا۔ تم پاگلوں کی سی حرکتیں کرتے ہوئے یہاں سے غائب ہو جاؤ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، اوپاس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے کچھ روایتیں لکھی ہیں جو بظاہر حیران کن بلکہ ناقابل یقین لگتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات یورپ کے عیسائی مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھے ہیں تو ان پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ عیسائی تاریخ نویسوں کو تو مسلمانوں کے خلاف لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اندلس کی فتح عیسائیوں کی ہی نہیں بلکہ عیسائیت کی شکست تھی۔ 3 مستند عیسائی مورخوں نے طارق بن زیاد اور راڈرک کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے۔ اندلس کی فوج کے جرنیل تھیوڈمیر کو شکست دینے کے کچھ دن بعد طارق بن زیاد گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف جا رہا تھا جس طرف اس نے پیش قدمی کرنی تھی۔ کمک کے آنے تک اس نے اسی میدان جنگ کے قریب ڈیرا ڈال دیا تھا۔ وہاں سے لاشیں تو اٹھا لی گئی تھیں، لیکن خون اتنا زیادہ تھا اور جم کر خشک ہو گیا تھا کہ دن رات طرح طرح کے جانور اور حشرات الارض وہاں پھرتے اور خون چاٹتے رہتے تھے۔ سانپوں کی بہتات ہو گئی تھی۔ طارق بن زیاد آگے کا علاقہ دیکھنے جا رہا تھا۔ جولین گائیڈ کے طور پر اس کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ مغیثہ رومی اور ابو زروحہ طریف بھی تھے۔ اوپاس کب تک واپس آئے گا؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ پکڑا ہی تو نہیں گیا؟ وہ ایسا اناڑی تو نہیں، جولین نے جواب دیا، کچھ کر کے ہی آئے گا۔ وہ ایسے بیروب میں گیا ہے کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اس کی گرفتاری کا امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ جنگی قیدیوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ راڈرک تلیتا میں نہیں، تمام عمرا وزراء اس کے ساتھ گئے ہوں گے۔ اس صورت میں اوپاس کا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ باتیں کرتے ملاحوں اور ماہی گیروں کی بستی سے آگے نکل گئے۔ طارق کو بتایا گیا تھا کہ دور دور تک کوئی قصبہ، کوئی شہر نہیں، اس لیے یہاں فوج بھی نہیں۔ وہ اور آگے چلے گئے۔ علاقہ خوبصورت اور سرسبز تھا۔ قدرت کے اس حسین خطے میں چھوٹی سی ایک بستی تھی جس کے اندر اور باہر لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ طارق اور اس کے ساتھی بستی کے قریب پہنچے تو سب لوگ اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ جولین، طارق بن زیاد نے کہا، انہیں شاید معلوم ہو گیا ہے کہ ان کی فوج کو ہم نے شکست دے دی ہے۔ انہیں کون سمجھائے کہ ہم ان فاتح بادشاہوں میں سے نہیں جو کوئی شہر فتح کرتے ہیں تو ان کے فوجی گھروں میں گھس کر لوٹ مار، قتل و غارت اور لڑکیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ ابن زیاد، جولین نے کہا، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر عورت بستی سے نکلی اور طارق بن زیاد کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ طارق نے اپنا گھوڑا روک لیا، اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بھی رک گئے۔ کیا تم میں اس فوج کا کمانڈر بھی ہے جس نے ہماری فوج کو شکست دی ہے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ ہاں بڑھیا ماں، جولین نے طارق کی طرف اشارہ کر کے بڑھیا کی زبان میں کہا، یہ ہے اندلس کی فوج کو شکست دینے والا فاتح۔ گھوڑے سے اترو، بڑھیا نے طارق سے مروب ہوئے بغیر اسے کہا، اور اپنا سر ننگا کرو۔ مغیثہ رومی اندلس کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے۔ طارق گھوڑے سے اترا اور اپنا سر ننگا کر دیا۔ اوہ، بڑھیا نے طارق کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم آ گئے ہو۔ میرا خاوند کاہن تھا جس کی پیشگوئیوں کی شہرت دور دور تک تھی، وہ مر گیا ہے۔ اس نے مجھے کئی بار کہا کہ باہر سے ایک قوم آئے گی اور اندلس کو فتح کر کے اس ملک پر حکمرانی کرے گی۔ اس کے کمانڈر کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سرخی مائل ہوں گے اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ وہ تم ہی ہو، تمہارے بال سرخی مائل ہیں اور تمہاری پیشانی چوڑی ہے۔ ایک نشانی اور رہ گئی ہے، اپنا بایاں کندھا ننگا کرو۔ اس پر ایک
موٹا تل اور تل کے ارد گرد بال ہوں گے۔ مغیثہ رومی نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے، پھر اسے کہا کہ وہ اپنا کندھا ننگا کرے۔ بڑھیا ٹھیک کہتی ہے۔ طارق نے اپنا بایاں کندھا ننگا کرتے ہوئے کہا، میرے اس کندھے پر تل ہے، اندلس کو تم ہی فتح کرو گے۔ بڑھیا نے طارق کا تل اور تل کے ارد گرد بال دیکھ کر کہا، وہ تم ہی ہو جو اس ملک کے لوگوں کو بادشاہ اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ گے۔ یہ روایت 3 مستند مورخوں سٹینلے لین پول سٹیفنز اور بازوت سمیت نے لکھی ہے۔ میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تم سب کو اور اپنے پورے لشکر کو اپنا خواب سنا چکا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اب یہ بڑھیا مجدہ سنا رہی ہے کہ اندلس کا فاتح میں ہی ہوں گا، لیکن یاد رکھو کہ ہمیں جانوں کی بازی لگا کر لڑنا ہوگا۔ اسی رات وہ پاس آ گیا۔ وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ وہ پہلے جولین کے پاس گیا۔ جولین اسے طارق بن زیاد کے خیمے میں لے گیا، جہاں دوسرے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپاس نے اپنی ساری کارگزاری سنائی، مرینا سے ملاقات اور اس کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھیں وہ سنائی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت اتنا بڑا اور اتنا نازک کام کر دے گی؟ طارق نے پوچھا۔ مجھے اس پر اعتماد ہے، اوپاس نے کہا۔ اگر مرینا یہ کام نہیں کرے گی یا نہیں کر سکے گی تو دوسرے کر دیں گے۔ گوتھ قوم کے کچھ سردار وہاں موجود ہیں، میں انہیں مل آیا ہوں۔ لیکن ابن زیاد، یہ سن لو کہ راڈرک کم و بیش 1 لاکھ فوج اپنے ساتھ لائے گا۔ پمپلونا سے تلیدا تک کے لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے، طارق بن زیاد نے کہا۔ جو لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں وہ تو ہجوم کی صورت میں لڑیں گے، وہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج کی طرح نہیں لڑ سکیں گے، وہ جنگی تنظیم سے بیراور ہوں گے۔ پھر بھی ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ سالار ابو زروحہ طریف نے کہا، ہمارے پاس اتنی فوج کبھی نہیں ہوگی، ہمیں زیادہ سے زیادہ کمک ملی تو 7,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، طارق نے کہا، کہ اللہ ہماری فتح کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اوپاس تلیدا میں جو کچھ کرایا ہے یہ اللہ کا ہاتھ کر رہا ہے۔ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید کو طارق بن زیاد کی پہلی فتح کا جو پیغام بھیجا اور کمک مانگی تھی، اس کے جواب میں خلیفہ نے دمشق سے کمک روانہ کر دی تھی، جس کی نفری 5,000 تھی۔ کسی بھی تاریخ میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان 5,000 میں کتنے سوار اور کتنے پیادے تھے۔ البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی۔ طارق کے پاس 7,000 فوج تھی، جس میں اندلس کی پہلی لڑائی میں کچھ کمی آ گئی تھی جو معمولی تھی۔ کمک ملا کر نفری 12,000 ہو جاتی تھی۔ ادھر راڈرک کے اعلان کے جواب میں لوگ جوگ در جوگ فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی راڈرک کی فوج کی تعداد 50,000 ہو گئی تھی اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ راڈرک کو مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد صرف 7,000 ہے اور اتنی تھوڑی تعداد کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی نہ کی جائے۔ ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے، دوسرا اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تھیوڈمیر نے حملہ آوروں کو جن اور بھوت کہا ہے۔ شاہ اندلس راڈرک نے بادشاہوں کی طرح گرج کر کہا، میں 1 لاکھ سے زیادہ فوج لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پتہ چل جائے کہ شاہ اندلس کتنا طاقتور ہے۔ پھر ان کے دماغوں سے بھی اندلس پر فوج کشی کا بھوت نکل جائے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ فوج ان 7,000 حملہ آوروں کو کچلنے کے لیے لے جاؤں گا۔ ان پر 20-25 ہزار گھوڑے دوڑا کر ان کے جسموں کا کیما کر دوں گا۔ میں جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والا نہیں۔ تاریخ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ راڈرک بے خوف اور نڈر جنگجو تھا اور جنوں بھوتوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی بے خوفی اور غیر معمولی دلیری نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا تھا جو تاریخ کا حصہ بنی۔ ایک امریکی تاریخ نویس واشنگٹن ارونگ نے اپنی کتاب اسپین کی فتح میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ معروف مورخ لین پول نے یہ واقعہ واشنگٹن ارونگ کے علاوہ
قدیم دور کی دستاویزات کے حوالے سے اپنی کتاب مور اسپین میں شامل کیا ہے۔